سامعین گرامی، بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل حق سے وابستہ فرمایا، اور اللہ نے ہم سب کو اپنے آخری پیارے محبوب پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آج جمادی الثانی کی تقریباً چاند کے اعتبار سے 15 یا 16 تاریخ ہے، اور اسی جمادی الثانی کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے ایام بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے دل چاہ رہا ہے کہ مختصر وقت کے اندر اپنے ناقص علم اور طالب علمی کے مطابق کچھ نہ کچھ گزارشات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقبت اور شان کے بارے میں اپنے کچھ گزارشات کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن جب اپنے پیارے محبوب پیغمبر کے سامنے کھڑا کریں تو ہمارے ہاتھ میں صحابہ کرام کی محبت کا دامن ہو۔ وقت انتہائی مختصر ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیات مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے پیارے محبوب پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اللہ نے آگے اپنے پیارے محبوب پیغمبر کا تعارف اور آپ کی ذات کی پہچان کروانے کے لیے اپنے پیارے محبوب پیغمبر کی صفات یا آپ کے جمال اور کمالات کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس جملے سے آگے اللہ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر کے یاران صحابہ کرام کی جماعت کی تعریف فرمائی کہ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر کے یہ شاگرد تھے، آپ کی جماعت تھی، آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ ان صفات کے حاملین تھے۔ قرآن کریم کے اس انداز سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے محبوب پیغمبر کی صحابہ کی تعریف کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ جس نبی کے شاگرد اور جس نبی کی جماعت اتنا لائق اور اعلیٰ قسم کی ہے، اس نبی کے خود کیا کہنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر کی صحابہ کرام کی جماعت ہے، فرمایا اشداء علی الکفار، دین کے معاملے کے اندر یہ کفار کے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر چونکہ ان کا اسلامی رشتہ ہے، اخوت اور پیار و محبت کا رشتہ ہے، فرمایا اسلام کو بنیاد بنا کر، کلمے کو بنیاد بنا کر اور میری ذات کو بنیاد بنا کر، فرمایا آپس کے اندر رحماء بینہم، آپس کے اندر پیار، محبت اور اخوت اور بھائی چارے والا ان کا رشتہ ہے۔ فرمایا یہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی صفت ہے، اور صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہیں، وہ جماعت ہے اللہ نے جن کے بارے میں اعلان فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ جل جلالہ دفاع فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ دفاع کس کا فرمایا؟ ایمان والوں کا۔ اور کسی بھی انسان کا یا کسی بھی چیز کا دفاع تب ہوتا ہے جب اس کی ذات پر کوئی حملہ آور ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام کا اور اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر کی جماعت کا دفاع کروں گا۔ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر کی صحابہ کرام کی جماعت پر اعتراضات اٹھائے تو اللہ نے قرآن پاک بنا کر اتارا اور فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں صحابہ کرام کی جماعت کو معیار حق اور ایمان کا معیار بنا کر اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں۔ اس بندے نے بھی ایمان لانا ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت کی طرح ایمان لائے گا، تب اس کا ایمان قبول ہوگا۔ اور اس طرح اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، تحقیق اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی جماعت سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اس طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے امتحان خود اللہ نے لیا۔
قلوبہم للتقوی، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے دل کے اندر مکمل طور پر اور کامل طور پر اللہ کی عظمت، اللہ کی خشیت اور اپنے پیارے محبوب پیغمبر کی محبت بھری ہوئی تھی، اور ان کے دل کے اندر اللہ کا جلال تھا، للتقوی۔ اور جب امتحان لینے والے اللہ کی ذات ہوں اور امتحان دینے والے محمد الرسول اللہ کے شاگرد ہوں تو امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، سارے کے سارے صحابہ کامیابی کے دار و مدار ہیں اور راشدین میں سے اور فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ اس طرح اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بندہ میرے ایک صحابی کی پیروی کرے گا تو فرمایا وہ سیدھے جنت کے اندر چلے جائے گا۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مختصر سے تعارف تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ان اہل الدرجات العلا لیراہم من تحتہم کما ترون النجم الطالع فی افق السماء، فرمایا جنت ساری کی ساری عظیم الشان ہے اور جنت کے اندر جانے والے سارے کے سارے عظیم الشان ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جنت کے اندر ان کا اتنا اعلیٰ مقام ہوگا، اللہ انہیں اتنی شان عطا فرمائے گا، فرمایا جنت کے اندر ان کے درجات اس طرح بلند اور چمکتے دھمکتے نظر آئیں گے جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا وہ ساری کی ساری جنت کے اندر پہچانے جائیں گے، فرمایا ان میں سے خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہی اعلیٰ مقامات میں سے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَأَنْعَمَا، وہ اس کے بہت زیادہ حقدار بھی ہیں اور یہ مقام ان کے مناسب بھی ہے۔ اس طرح اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام مشہور حدیث ہے، ہم ہر خطبہ جمعہ کے اندر سنتے ہیں، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کرام کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اور میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کی جماعت کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، اور جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ میری ذات کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض کرتا ہے حقیقت میں وہ میرے ساتھ بغض کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کا دامن لے کر اپنے حضور پیش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔